بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، میں تیمور خان اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میرا یہ بلاگ افغان مہاجرین کے متعلق ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے کرنٹ صورتحال سے جو افغان مہاجرین خصوصاً ان کو آگاہ کر سکوں اور ان کو اویئرنس دے سکوں کہ پاکستان میں کہ وفاقی حکومت نے کس قدر بڑے پیمانے پر افغان مہاجرین کے خلاف جو اقدامات اٹھائے ہیں یا ان کو افغانستان واپس بھجوانا ہے، تو اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 2 سال سے افغان مہاجرین کو بھجوایا جا رہا ہے افغانستان، اور پاکستانی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ افغان مہاجرین جو کہ تقریباً 40-45 سال سے پاکستان میں مقیم ہے، اور پاکستان نے بہت لمبی عرصے تک ان کی خدمت کی ہے اور ان کے فلاح بہبود کے لیے کام کیا ہے، تو اب پاکستانی گورنمنٹ چاہتے ہیں کہ افغان مہاجرین افغانستان واپس چلے جائے۔ تو پچھلے سال تقریباً پچھلے سال سے اب تک تقریباً پاکستان نے 16 لاکھ مہاجرین کو جو ہے نا وہ بھجوایا ہے افغانستان۔ اس میں وہ بھی مہاجر شامل ہے جن کو ڈپورٹ کیا گیا ہے، یعنی وہ رضاکارانہ طور پر وہ جانا نہیں چاہتے تھے، تو ان کو گرفتار کر کے افغانستان ڈپورٹ کر دیا ہے۔ پاکستان میں 23 لاکھ کے قریب مہاجرین، افغانی مہاجرین، اور جن میں 13 لاکھ رجسٹر اور تقریباً 10 لاکھ کے قریب ایسے افغانی ہیں جو غیر رجسٹر ہے۔ لیکن پچھلے سال جب بہت سارے افغان مہاجرین کو افغان بھجوایا گیا تھا، تو اس میں تقریباً 7,80,000 اس لگ بھگ اتنے ہی جو ہے نا مختلف ذرائع سے پاکستان واپس چلے آئے ہیں۔ تو یہ بہت ہی پریشان کن ہے اگر کوئی ملک جو نہیں چاہتا کہ اب وہ سٹیٹس جو مہاجرین کا سٹیٹس ہے وہ افغان مہاجرین سے لیا گیا ہے، تو ان کو جب افغانستان بھیجا گیا ہے تو وہ پھر واپسی میں پاکستان آ رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑی پریشان کن ہے، کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ نہیں چاہتا افغان مہاجرین جن کو پاکستان بھیجا جا رہا ہے وہ پاکستان میں واپس چلے آئے۔ اب 2025 میں جو نئی سرے سے افغان مہاجرین کو افغان بھیجا جا رہا ہے، تقریباً 2025 میں 7,80,000 کے لگ بھگ مہاجرین جو رضاکارانہ طور پر افغانستان چلے گئے، اور تقریباً 93,000 کو ریسنٹلی ڈپورٹ کر دیا گیا ہے، جن کو گرفتار کر کے افغانستان بھیجا گیا ہے۔ پاکستان میں افغان کیمپس جو تھے جہاں پر افغانی رہائش پذیر تھے، تقریباً 55 افغانی کیمپس تھے پاکستان میں کل ملا کر، اور تقریباً 43 کیمپ خیبر پختونخوا میں، 10 کیمپس جو تھے وہ بلوچستان، اور ایک کیمپ جو تھا وہ پنجاب میں تھا، جس کو حکومت پاکستان نے کلوز کر دیا اور بند کر دیا ہے۔ تو اب چونکہ پاکستانی گورنمنٹ نے ان کیمپس کو بند کر دیا ہے اور افغان مہاجرین کو اپنے وطن بھیجا جا رہا ہے، اور میجارٹی کیمپس کو حکومت جو ہے نا وہ مسمار کر رہی ہے۔ افغان مہاجرین جب وہاں سے نکلتے ہیں تو جب وہ خالی پڑ جاتے ہیں تو حکومت یا وہ افغان مہاجرین خود سے اپنے کیمپس یا جو ان کے گھر تھے وہ مسمار کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ تقریباً 67% جو افغانی مہاجرین تھے وہ ان کیمپس میں مقیم تھے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی تعداد میں افغانی مہاجرین اس کیمپوں میں رہائش پذیر تھے۔ تو کیمپوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بعض ایسے افغان مہاجرین یا کڈوال تھے جو کیمپوں سے نکل کر انہوں نے عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کی، مختلف دیہاتوں میں رہے، مختلف شہروں میں رہے، مختلف کاروبار کیے، اور پاکستان جس طرح پاکستانی نے ایک زندگی گزاری ہے اس قسم کی ایک زندگی گزار رہے۔ تو ان کی تقریباً 33% ایسی افغان مہاجرین کی تعداد ہے جو عام لوگوں یا عام گلی محلوں میں شہروں میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ایسے بھی بہت سارے افغان ہیں جنہوں نے پاکستانی آئیڈینٹی کارڈ بنائے ہیں فیک طریقے سے۔
تو ان کو بھی بلاک کرنا چاہیے، اور بلاک کر رہی ہے حکومت میرے خیال میں. تو اور تقریباً جو پاکستان میں افغان کی شرح کے حساب سے تقریباً 53% خواتین اور 47% مرد یا 47% مرد ان کی شرح کے حساب سے آباد تھے. تو اب جب کہ افغانی مہاجرین پاکستان سے جا رہے ہیں تو یقینی طور پر یہ افغان مہاجرین کے لیے ایک کٹن مرحلہ ہے، کیونکہ تقریباً 40-45 سال سے اگر کوئی بندہ کسی ملک میں رہائش پذیر ہو اور ان کو وہاں سے ہجرت کا سامنا ہو تو یقینی طور پر ان کے لیے مشکلات ہے. اور ایسی بہت سارے افغان آپ نے دیکھے ہوں گے کہ یہاں پر مختلف کام کرتے تھے. ایک تو مختلف کاروبار کرتے تھے، ان کی بزنس تھی، لیکن بہت ہی کثیر تعداد میں ایسے غریب افغان تھے جو چھوٹے موٹے کاروبار کیا کرتے تھے، دیہڑی وغیرہ کرتے تھے، کھیتی باڑی وغیرہ کیا کرتے تھے، کچرا چنا کرتے تھے، اس میں سے اپنی رزق تلاش کرتے تھے. جس طرح ایک اسکریپ کا کاروبار تھا وہ بھی ساتھ میں کیا کرتے تھے. تو بہت ہی ہارڈ ورک اور بہت ہی محنتی لوگ تھے. یقینی طور پر جب وہ یہاں سے چلے جائیں گے تو اس حساب سے مقامی جو ہمارے لوگ ہیں ان کی اس محنت اور اس مشقت کو ضرور یاد کیا کریں گے کہ وہ کتنے کارآمد تھے پاکستان کی سوسائٹی کے لیے. پاکستانی گورنمنٹ جن کا ایک سٹانس ہے کہ ہم نے افغان مہاجرین کو اپنے ملک کو واپس بھیج رہے، تو اسی سلسلے میں پاکستان میں جا بجا اس حوالے سے کارروائی ہو رہی ہے اور افغان مہاجرین کو پاکستان سے افغانستان بھیجا جا رہا ہے. اس ضمن میں آج میں نے دیکھا کہ ہماری مقامی یہاں کا جو پریس ہے، جو میڈیا ہے، انہوں نے لوکل ایک افغان تھا جو سبز چائے جو ہے ہاتھ میں کیری کر کے مارکیٹ میں بھیجا کرتا تھا. تو ایک وہ اور ایک شاپ کیپر جو افغانی تھا، پولیس نے ان کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی. اب نہ جانے ان کو پاکستان سے نکلنے کے احکامات دیے ہوں گے یا اس طرح دوسرے اس حوالے سے کوئی ہدایت دی ہوں گے، کیونکہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا کہ افغان مہاجرین کے 2 بندے جو ہمارے لوکل جو مارکیٹ ہے یا ہمارے جو لوکل ایریا، اس میں تو افغان مہاجرین اتنے رہائش پذیر نہیں ہے بلکہ چند ہی ہے. تو اسے میں نے دیکھا کہ 2 بندوں کو پولیس جو ہے نا وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی آج. تو اگر اس حوالے سے میں دیکھ سکوں تو خیبر پختونخوا میں جو 43 کیمپ تو پہلے سے حکومت وفاقی حکومت ہے انہوں نے غیر فعال کر دی ہے، اور وہاں سے حکومت نے افغان مہاجرین کو اپنے وطن جانے کے لیے کہہ دیا ہے. تو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ افغانستانی جتنی بھی یہاں پر مہاجر ہے، میں نہیں سمجھ اگر اس طرح کے اقدامات وفاقی حکومت اٹھا رہی ہے اور افغانی امیگرینٹس جو ہے یا تارکین وطن ہے ان کو افغانستان بھجوایا جا رہا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ افغانیوں کے لیے پاکستان میں رہنا اب آسان ہے. کیونکہ افغان تو کل عام یہاں پر پھرتے تھے، اپنے لیے کام وغیرہ کرتے تھے، دیہڑی مشقت کیا کرتے، تو اب کل عام ان کو میرے خیال میں وہ اپنا سلسلہ جاری رکھنا بہت ہی مشکل ہے. تو میری نظر میں اگر افغان مہاجرین رضاکارانہ طور پر اپنی حساب سے افغانستان کے لیے روانہ ہوتے تو میرے خیال میں یہ ان کی بہترین مفاد میں ہے. بصورت دیگر اگر گورنمنٹ ان کو پکڑ کر مختلف طریقوں سے اگر ان کو افغانستان جانے پر مجبور کرتی ہے تو یہ میرے خیال میں افغانوں کے لیے یا مہاجرین کے لیے وہ کوئی میرے خیال میں تکلیف دہ بات ہوگی. تو میرے خیال میں رضاکارانہ طور پر ان کو نکلنا چاہیے. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یقینی طور پر یہ ایک بہت ہی مشکل عمل ہے اگر ایک بندہ 40-45 سال سے ایک ایریا میں رہا ہو اور وہ وہاں ان کی پیدائش ہو، اگر وہ وہاں سے دوسری ملک اب یا اپنی ملک ڈپورٹ کیا جا رہا ہو، تو میرے خیال میں اس بندے کے لیے وہی ملک چھوڑنا جہاں ان کی پیدائش تو بہت ہی مشکل ہے ان کے لیے. یقینی طور پر ان کی
دل اس سے دکھے ہوں گے، ڈس ہارٹ ہوں گے، لیکن میری خیال میں یہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن اگر ایک نظر آپ اس حوالے سے دیکھ لیں کہ پاکستانی گورنمنٹ نے یا پاکستانی عوام نے کس طرح 40-45 سال یا اس سے کم و بیش افغانستان کی کتنی مدد کی، افغانیوں کی کتنی مدد کی ہے، ان کو یہاں پر کیمپوں میں رکھا، پاکستانی جتنے بھی وسائل تھے وہ افغانی مہاجرین نے استعمال کیے اور ایسی زندگی گزاری کہ جس طرح پاکستانی سٹیزن پاکستان میں زندگی گزارتا ہو، اسی طرح سے افغانیوں نے پاکستان میں زندگی گزاری، یعنی ہر طرح کا ایک ان کے لیے سہولتی اور لوگ پیار محبت ان کے لیے دستیاب تھا۔ لیکن اب جب کہ افغانی مہاجرین جب افغانستان میں دیکھ رہا ہوں، مختلف ویڈیو میں جب افغانی ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں، وہاں کی یوٹیوب چینل تو وہاں کی مقامی صحافی جو ہے یا اس طرح ان کے سے جو سوالات کرتے ہیں یا جو افغانی مہاجرین وہاں جا کے اپنے فریاد ریکارڈ کرتے ہیں، تو پاکستان سے بہت ہی نالا اور بہت ہی یعنی پاکستان کے متعلق ان کی وہ رائے نہیں ہوتی جو یہاں پر وہ رہتے، اور یا ہم جو ان کے بارے میں رائے دیتے ہیں، یعنی ایک برادرانہ ایک پیار محبت کا ان کے ساتھ ہمارے رشتہ رہا ہے تو اسی تناظر میں بات کرتے ہیں۔ جب وہ وہاں چلے جاتے تو وہ تو عوام سے بہت ہی خوش لگ رہے ہوتے ہیں، عوام کی بہت ہی تعریف کر رہے ہوتے، لیکن حکومت سے جو ہے نا بہت نالا ہوتے، اور وہ اپنے ساتھ ایک ظلم گردانتے ہیں کہ کس طرح ہمیں پاکستان سے نکالا گیا۔ لیکن میرے خیال میں اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے کس طرح ان کو 40-45 سال پیار محبت سے رکھا ہے، کتنی ان کی خدمت کی ہے، اگر وہ افغانستان جا کر پاکستان کے متعلق مثبت رائے قائم کرتے ہیں تو یقینی طور پر یہاں جو پاکستانی لوگوں نے افغانیوں کی مدد کی ہے، ان کے ساتھ پیار محبت کیا ہے، اور جو بھی یہاں ان کی زندگی گزری ہے، تو وہ پاکستانی بھی کہیں گے کہ یار یہ تو کتنے اچھے لوگ تھے، ہم نے ان کا خیال رکھا، تو ابھی افغانستان میں جا کر بھی ہماری عزت اور ہمارے ملک کا بھی خیال رکھتے ہیں، ہمارے بارے میں یا ہمارے ملک کے بارے میں مثبت رائے رکھتے ہیں۔ تو جب یہ وہاں جا کر پاکستان کے متعلق جو ہے نا وہ منفی تاثر قائم کرتے ہیں، تو یہاں پاکستانی جتنی بھی ان کی تھوڑی دل آزاری ہوتی ہے، اور جو ہے نا تھوڑا ان کو یہ لگتا ہے کہ یار کس طرح ہم نے افغانوں کو رکھا، کس طرح دوست بنا کر، جس طرح ایک پاکستانی سٹیزن ہوتی اس طرح ان کو رکھا ہے، کتنی خدمت نہیں کی، اور اب یہ افغانستان چلے اور وہ بھی 40-45 سال بعد افغانستان جا کر پاکستانیوں کے لیے وہ جذبات اب ان کے نہیں ہے یا پاکستان کے لیے جو ہونے چاہیے۔ میرے خیال میں پاکستان کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے، بہت زیادہ۔ پاکستان نے 40-45 سال کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی تعداد میں افغانی یہاں پر آباد تھے، یقین کرو ان کی اتنی تعداد تھی پاکستان میں کہ اس سے تو ہمارے کئی اضلاع جن کی آبادی ہے اس جتنی آبادی ان کی بنتی ہے، تو پاکستان نے بہت بڑے پیمانے پر ان کی خدمت کی ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کی بہت زیادہ ان کو قدر کرنی چاہیے، اور وہاں کی جو میڈیا ہے یا اس طرح کا ہے، جب وہ ان کو بھی احساس کرنا چاہیے کتنے لمبے عرصے تک پاکستان نے ان کو جو ہے نا وہ یہاں مہمان رکھا ہے۔ اب جب کہ افغانستان میں پوری طرح امن ہے اور وہاں پر ایک افغانیوں کی حکومت ہے، تو کوئی جواز نہیں رہتا کہ افغانیوں کو پاکستان میں اس طرح لمبے عرصے تک رکھا جائے۔ یقینی طور پر یا تو ایک نون لیگی حکومت ہے، انہوں نے یہ ایک سٹانس بنا رکھا ہے کہ افغانوں کو نکالنا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ عمران خان جو تحریک انصاف کے سربراہ ہے، وہ نہیں چاہتے کہ افغانیوں کے ساتھ کوئی ظلم ہو، زبردستی ہو اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو۔ وہ افغانیوں کے لیے بہت ہی نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جب موجودہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ افغانی اپنے وطن واپس چلے جائے، تو میرے خیال میں حکومت کی روش کو دیکھ کر، ان کے ارادوں کو دیکھ کر، میرے خیال میں امن کے ساتھ، عزت کے ساتھ افغانی بھائی اپنے ملک واپس چلے جاتے، میرے خیال میں ان کے لیے بہتری ہوگی اور اس میں ان کی خیر ہوگی۔ اور اگر کوئی پاکستان آنا چاہتا ہے افغانستان سے، تو وہ ایز اے ویزا، جس طرح دنیا کا ایک رواج ہے، ایک سسٹم ہے کہ ویزا کے تھرو ایک دوسرے کے ملکوں میں جاتے ہیں اور لیگل طریقے سے، ڈاکومنٹ طریقے سے دوسرے ملکوں میں یا تو رہائش پذیر ہوتے ہیں، یا کوئی بزنس وغیرہ کرتے ہیں، یا کوئی پڑھائی کرتے ہیں، یا وہاں کے ہاسپٹل سے اپنے علاج کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں تو ایک
تو وہ تو چلتا رہے گا اور کوئی بھی آ جا سکتا ہے کسی بھی ملک، وہ تو ایک لیگل طریقہ ہے. لیکن انلیگل طریقے سے جن کی کوئی ڈاکومنٹس نہ ہو وہ ایک دوسرے کے ملکوں میں جانا، میرے خیال میں یہ دونوں ملکوں اور میرے خیال میں جو موجودہ تناظر ہے، دنیا کا جو ماحول بن رہا ہے اور دنیا کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے میرے خیال میں یہ اب میرے نہیں خیال کے مستقبل میں چلے گا. اب ایز اے لیگل طریقے سے وزٹ کے تھرو میرے خیال میں اگر آگے بڑھا جائے تو یہ دونوں ملک کی لیے بھی اور دوسری دنیا کی امن اور آپس کی بھائی چارے کے لیے بھی بہترین ہے. کوئی اس طرح کا کوئی ایشو نہیں بنے گا تو کوئی دوسرے ملک سے آپ کے ملک میں انلیگل طریقے سے انٹر ہو رہا ہے. تو بس میری ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تو میں نے تفصیل سے آج اس حوالے سے میں نے بات کی ہے کہ اپنے ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ کر سکوں. جو میں ان کو افغان جو ہمارے بھائی ہیں ان کو درست معلومات دے سکوں اور ان کو اس خدشات سے اور اس جو برننگ ایشو اس کے حوالے سے بات کر سکتا ان کو احساس ہو کہ وہ امن طریقے سے اور عزت کے ساتھ اپنے ملک کو واپس چلے تاکہ ان کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہ ہو. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.